میرا بزنس ماشاءاللہ سے بہت اچھا چل رہا تھا، پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ بزنس میں نقصان ہوا، جس کو پورا کرنے کے لیے میں نے قرضہ لیا کہ بزنس بہتر ہو جائے گا تو لوٹا دوں گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سارا پیسہ ڈوب گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ قرضہ داروں نے رقم کی واپسی کا تقاضا شروع کر دیا۔ انہی سوچوں میں گم دریا کے کنارے سر جھکائے پریشان بیٹھا تھا کہ ایک صاحب میرے پاس آ کر بولے، نوجوان، پریشان لگ رہے ہو، لگتا ہے کاروبار میں نقصان ہوا ہے۔ میں نے حیرانی سے ان صاحب کی طرف دیکھا۔ ان صاحب نے ایک چیک میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہنے لگے، یہ چیک رکھ لو، جب تمہارا کاروبار بہتر ہو جائے تو 1 سال بعد مجھے واپس کر دینا، اور اگر نہ بھی لوٹا سکے تو کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ صاحب چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے چیک پر نظر ڈالی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ چیک 10 لاکھ کا تھا۔ میں نے چیک جیب میں ڈالا اور گھر چلا آیا۔ میں مسلسل چیک کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ چیک کی رقم نے مجھے پھر سے حوصلہ دیا۔ میں ایک نئی امید کے ساتھ سوچنے لگا کہ یہ چیک تو میرے پاس موجود ہے، تو کیوں نہ میں اس کو ابھی سنبھال کر رکھ لوں، اور جو تھوڑے بہت ذرائع ہیں ابھی میرے پاس، ان کو استعمال کر کے کاروبار میں لگایا جائے۔ اگر حالات مزید خراب ہوئے تو یہ چیک استعمال کر لوں گا۔ میں ایک نئے حوصلے کے ساتھ کاروبار میں لگ گیا اور کچھ مہینوں تک کاروبار پھر سے چلنے لگا۔ میں اور محنت اور لگن سے کام کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد کاروبار میں منافع ہونا شروع ہو گیا اور میرے سارے قرضے ادا ہو گئے۔ اب میں نے بے صبری سے 12 مہینے مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا کہ کب 1 سال مکمل ہو اور ان صاحب کا چیک واپس کر سکوں۔ ٹھیک 1 سال مکمل ہونے پر میں اس جگہ واپس گیا۔ مجھے امید تھی وہ صاحب مجھے اسی جگہ ملیں گے۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ صاحب مجھے اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ ابھی وہ صاحب میرے پاس پہنچے ہی نہیں تھے کہ ایک خاتون انہیں پکڑ کر واپس لے جانے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر خاتون سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ وہ خاتون بولی، یہ ایک ذہنی مریض ہے، ان کو کاروبار میں بہت نقصان ہوا اور تب سے ان کی ایسی حالت ہے۔ روز یہاں چلے آتے ہیں اور کسی نہ کسی کو چیک دے جاتے، پھر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آ کر۔ یہ کہہ کر وہ خاتون ان صاحب کو لے کر وہاں سے چلی گئی اور میں چیک ہاتھوں میں تھامے کتنی دیر خالی ذہن کے ساتھ وہاں کھڑا رہا۔ کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ مشکل وقت میں کسی کو اخلاقی سہارا دینا بھی اس کی مشکلات کو دور کرنے اور کامیابی کا زینہ بن سکتا ہے۔